اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیے جب کہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جب کہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور وہ ہفتے کے دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ میں ہم ضمیر سے مراد یہود ہے، یعنی ان سے پوچھئے۔ اس میں یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بستی کے تعین میں اختلاف ہے، کوئی اس کا نام ایلا، کوئی طبریہ، کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی جو سمندر کے قریب تھی بتلاتا ہے۔ مفسرین کا زیادہ رجحان ایلا کی طرف ہے جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے قلزم کے ساحل پر تھی۔ حیتان یہ حوت کی جمع ہے، مچھلی معنی جس کا ہے، شرعن شارے کی جمع ہے، معنی ہے پانی کے اوپر ابھر کر آنے والیاں۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آتی اور پانی کے اوپر ظاہر ہو کر انہیں دعوت شکار دیتی، اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہ آتی۔ بالآخر یہودیوں نے ایک ہیلا کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہے، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں پکڑ لیتے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ اس جماعت سے صالحین کی وہ جماعت مراد ہے جو اس حیلے کا ارتکاب بھی نہیں کرتی تھی اور حیلہ گروں کو سمجھا کر ان کی اصلاح سے مایوس بھی ہو گئی تھی۔ تاہم کچھ اور لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہیں وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ صالحین کی یہ جماعت انہیں یہ کہتی کہ ایسے لوگوں کو وعظ و نصیحت کا کیا فائدہ جن کی قسمت میں ہلاکت اور عذاب الہی ہے، یا اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہیں۔ جب ان کو وعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب الہی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ ایک تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں، کیونکہ معصیت الہی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا یہ بھی جرم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ حکم الہی سے تجاوز کرنے سے باز ہی آ جائیں۔ پہلی تفسیر کی روح سے یہ تین جماعتیں ہوئیں۔ نمبر 1 نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت، نمبر 2 وہ جماعت جو بالکل کنارہ کش ہو گئی، الگ ہو گئی، نہ وہ نافرمانوں میں تھی نہ منع کرنے والوں میں، اور تیسری وہ جماعت جو نافرمان بھی نہیں تھی اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ دوسری تفسیر کی مطابق روح سے یہ 2 جماعتیں ہوں گی، ایک نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا
جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی واعظ اور نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پہ اڑے رہے، یعنی وہ ظالم بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا لیا، اور فاسق بھی کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کو انہوں نے اپنا شیوہ اور طریقہ بنا لیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، یعنی جب جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ عتو کی معنی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا۔ مفسرین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے جو منع کرتے تھے اور باقی دونوں عذاب الہی کی زد میں آئے، یا زد میں آنے والے صرف گناہ کرنے والے تھے، باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھی۔ امام ابن کثیر نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے، یعنی زد میں آنے والے صرف گناہ کرنے والے تھے، باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم میں بیان کیے گئی قوموں کے واقعات اور ان کے تذکرے سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔